اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ 28ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سورہ مجادلہ کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ عربی میں مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا، کیونکہ اس صورت میں ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کا ذکر آیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ایک مسئلے کے اوپر تکرار کر رہی تھیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مجادلہ رکھا گیا ہے۔ اسلام سے قبل عربوں کے دور جاہلیت کے اندر ایک رسم عام تھی جس کو لوگ زہار کہا کرتے تھے۔ زہار کے مطلب یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی میں اختلاف بڑھ جائے تو شوہر عموماً بیویوں کو اپنی ماں یا اپنی بہنوں سے یا محرم رشتوں سے تشبیہ دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے تو میرے فلانا محرم رشتے کی طرح ہے، یعنی اس کا مطلب کہ اب میں تجھ سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ یہی کچھ معاملہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، اور کیونکہ اس سے پہلے اس پہ کوئی واضح حکایات اور احکامات نہیں آ چکے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے خاموش تھے اور یہ آپ سے تکرار کر رہی تھیں۔ بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہو چکا ہے اس لیے اب ان کے شوہر ان پہ حرام ہو چکے ہیں، اور اس معاملے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھیں۔ اس صورتحال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس رسم کو فاسق قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شدید ناپسند ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرائط یہ عائد کی کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس بات سے رجوع کر لیں تو قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور جو شخص غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پہ بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے، اس لیے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر اس بات کی خبر ہے جو لوگ چھپ کر سرگوشی میں کیا کرتے ہیں، اور روز قیامت وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہودیوں اور منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا ہے، مگر یہ لوگ پھر بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے سلام کرتے ہیں جس طرح سے اللہ نے سلام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی وہی یہودیوں کی پرانی عادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے تھے تو اس کو تروڑ مروڑ کے ادا کرتے تھے، اور اس طرح کرتے تھے کہ لگے کہ سلامی کیا ہے، یعنی السلام علیکم کو کہا کرتے تھے السلام علیکم، یعنی موت واقع ہو۔ اور ایسا کر کے یہ اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے کہ آخر ہماری اس حرکت پر اللہ عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب تو ان کے اوپر آ کر رہے گا اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ آپس میں پوشیدہ باتیں کیا کرو تو گناہ اور زیادتی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی کی طرف بلایا کرو، اور کانا پھوسی تو ایک شیطانی عمل ہے، اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والوں کو نقصان پہنچایا جا سکے یا اذن پہنچایا جا سکے، اور بے شک وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی محفلوں کو جب حکم دیا جائے کشادہ کرو تو کشادہ کر لیا کرو تاکہ اللہ تمہیں کشادگی بخشے، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رکھنے کے آداب بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر پیش آنے لگا تھا، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں ملنا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں ملنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ملنے سے پہلے صدقہ دے دیا کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، تم صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ اچھا چلو ایسا نہ کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، بس تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے وعید آتی ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ان لوگوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جن پر اللہ کا غضب ہے، یعنی یہودیوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ یہودیوں کے ساتھ، اور ان کے لیے بدترین عذاب تیار ہے۔ وہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح آج وہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی گئی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذلیل ترین مخلوق تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اور ایمان والوں میں تم کبھی نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، ان کے بیٹے بھائی یا ان کے کوئی اور خاندان والے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے ان کو قوت بخشتا ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور خبردار رہو اللہ والے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ مجادلہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔
اس صورت کا نام اس میں آنے والے حشر کے واقعے کے تذکرے پر رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہی غالب اور حکیم ہے۔ اور پھر بنو نذیر کے واقعے کی تفصیل آتی ہے جو کہ ایک یہودی قبیلہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ایک ہی حلے کے اندر کافروں کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اصل میں یہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد بار معاہدہ کر کے توڑ چکا تھا، چنانچہ سن 4 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فائنل وارننگ دی کہ تم یہ علاقہ خالی کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے زور آور تھے اور انہوں نے اپنے قلعے کو چاروں طرف سے مضبوط بھی کر رکھا تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ ہر آنے والی بلا کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح سے حملہ کیا جس کا گمان بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یعنی یہ کہ تعداد میں بھی اور وسائل میں بھی مسلمانوں کے برابر ہی تھے، لیکن جب مسلمانوں نے ان کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نقل مکانی پر راضی ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے یا جو چھوڑ دیے یہ اللہ کے ہی حکم سے تھا۔ یعنی ان کے لیے بڑے پچھتاوے کی بات تھی کہ وہ کھجوروں کے باغ جو یہ بڑے عرصے دراز سے اپنی ملکیت میں رکھے ہوئے تھے اور فائدہ بھی حاصل کرتے تھے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے تھے، اور جو درخت چھوڑ دیے گئے وہ اس طرح سے ان کے لیے پچھتاوا بنے کہ جب یہ نقل مکانی کر رہے تھے تو جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کی کمائی کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں جاتا دیکھ رہے تھے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ان درختوں کو اور باغوں کو اجاڑ کے جاتے، مگر اللہ نے ان کو ایسا نہ کرنے دیا۔ اب اس کے بعد دوسرے مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے جو کہ مسئلہ فے کا ہے۔ یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کو غنیمت تو حاصل ہوتی تھی، لیکن یہاں پر مسلمانوں کو فے حاصل ہوا تھا۔ فے وہ مال ہوتا ہے جو بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، یعنی زمین، مکانات اور دوسرے اموال جو کہ دشمن سے لڑائی کے موقع پہ حاصل نہیں کیے گئے ہوں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز یہ مال ان غریبوں اور مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پا گئے، اور یہ مال ان لوگوں کا بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس بستی سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ دراصل یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ لوگ بستی سے نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر انہوں نے مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر ان کو کوئی مدد نہ مل پائے گی۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، یہ لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر رکھتا ہے، پھر دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں۔ ظالموں کا یہی اجر ہے۔ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کر رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کو خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے قرآن پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب بھی اور ظاہر بھی، ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان و رحیم ہے۔ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بڑا زبردست حکیم ہے۔ یہاں پر سورہ حشر کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔
اس صورت میں وہ خواتین جو کہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئی تھیں، ان کا امتحان لینے اور ان کے ایمان کو پرکھنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جس کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے احکامات جاری فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر وطن چھوڑ کر جہاد کرنے کی غرض سے نکلے ہیں، وہ کافروں کو اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ مسلمان تو ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، مگر جو حق مسلمانوں کے پاس آیا ہے کافر اس کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کافروں کو بس یہ نہیں چلتا ہے کہ خود مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس بات پر جلا وطن کر دیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو مان لیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ تم علن اعلان کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا کہ چھپ چھپا کر ان کافروں کو دوستی کے پیغام بھیجے گا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہ تمہارے سارے اعمال دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں سے ہے، جنہوں نے اپنے لوگوں سے یعنی اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ جو کچھ بھی تم پوچھتے ہو ہم اس سے بیزار ہیں اور ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان نہ لے آؤ۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے تو نہیں روکتے کہ تم لوگ ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تو انصاف کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تو ان لوگوں سے دوستی سے روکتے ہیں جن لوگوں نے تمہارے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد مکہ سے عورتوں کا ہجرت کر لینے کے واقعے کا ذکر آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا یہ کہ پہل تو مرد مکہ سے فرار ہو کر مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی روح سے ان کو واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد عورتوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیا صلح حدیبیہ کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں کہ جب ایسی عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آ جائیں تو پہلے ان کی ایمان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، اور اگر وہ مومن نکلیں تو پھر ان کو کفار کے حوالے نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی کافر ان کے لیے۔ ان کے شوہروں نے جو مہر دے دیے تھے وہ کفار کو واپس کر دو اور پھر ان سے نکاح کر لو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، جو مہر تم نے ان کو دے دیے تھے وہ ان سے واپس مانگ لو، اور جو مہر کافر مردوں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ کافر مرد واپس مانگ لیں، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر بیویوں کو جو مہر ادا کیا گیا ہے وہ واپس نہ ملے تو پھر جو مسلمان عورتیں وہاں سے واپس آئی ہیں ان کا مہر بھی اس میں سے کاٹ کے واپس کرو، یعنی کفار کو جب مسلمان عورت کے بدلے مہر واپس کرو تو اس میں سے کاٹ لو جو کفار نے ادا نہیں کیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورتیں آئیں جو بیعت دینا چاہتی ہوں تو وہ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، یعنی یہودیوں کو، اور یہ لوگ تو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ یہاں پر سورہ ممتحنہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ صف کے مطلب قطار کے ہوتے ہیں، اور کیونکہ سورت میں مسلمانوں کی صف کا ذکر آیا ہے اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ وہ بات مت کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بری بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان لوگوں سے شدید محبت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے صف بستہ ہوتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اور یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی
جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ صریح دھوکہ ہے، بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے حالانکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورے عالم میں پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس پورے کے پورے دین کو غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنے ہی ناگوار گزرے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں کی طرح بنو۔ جب انہوں نے آواز دی تھی کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کی طرف آپ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان والوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ یہاں پر سورہ صف ختم ہوتی ہے اور سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں جمعے کے دن کی اذان کا ذکر آیا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، مقدس ہے اور زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی نے ان لوگوں میں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے ایک ایسا رسول بھیجا جو اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ان رسول کی بشارت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، تو ان کی مثال ایک گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، اور اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر یہودیوں کے اس گھمنڈ کی تردید کی جاتی ہے جس میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بات سچی ہے تو تم موت کی تمنا کرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، تو ان سے کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارے سارے معاملات کھل جائیں گے۔ تو بس ایمان والوں، جب پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آگے اس واقعے کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور لوگ کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے کہ اچانک ایک قافلہ آیا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس قافلے کی طرف بھاگ گئے تاکہ تجارت کا مال حاصل کر سکیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر سورہ جمعہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں منافقوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام منافقون رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو جانتا ہے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور اسی طرح کی قسمیں کھا کھا کر انہوں نے اس کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک سکیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ کھوکھلی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔ یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو سر جھٹکتے ہوئے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس پہنچیں گے تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال کر باہر کر دے گا۔ واقع ہے کہ غزوہ بنو المستلق سے واپسی کے موقع پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری کی آپس میں بحث ہو گئی، جس پر منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی کروا دے
اور وہاں پر یہ بولا کہ نعوذ باللہ جو عزت والا ہے، یعنی اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو کم عزت والا ہے، محتاط الفاظ کے ساتھ اشارہ رسول اللہ کی طرف تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو منافق عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو کہ سچے مسلمان ہو چکے تھے، مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کو داخل ہونے سے روک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب تک آپ اجازت نہ دیں گے میں اس کو اندر داخل نہ ہونے دوں گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی کو اس کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ذلیل کروا دیا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافقین نہیں جانتے کہ عزت ساری کی ساری تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہی خسارے میں پانے والا ہوگا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، اور لوگ کہیں کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ بھی دوں گا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کی مہلت پوری ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے مکمل طور پہ باخبر ہیں۔ یہاں پر سورہ منافقون کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے۔ تغابن کے معنی نفع اور نقصان کے دن کے ہیں، اس سے مراد قیامت کے اس دن کے ہیں جس دن نافرمان اپنا حال دیکھ لیں گے کہ انہیں کیا نقصان ہوا، اور اللہ کے حکم ماننے والے اپنا حشر دیکھ لیں گے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کے لیے تمام بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تم میں سے کچھ کو مومن بنایا اور کچھ کو کافر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے پاس کھلی کھلی دلیلیں پہنچی مگر انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو آخرکار انہوں نے اپنے اوپر شامت کا مزہ چکھ لیا، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے، اور یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے، بس ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب اجتماع کا دن ہوگا وہ سب کو اکٹھا کر دے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو ایمان لایا ہے اور اس نے نیک عمل کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دیں گے اور اپنی جنتوں میں داخل فرما دیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے۔ اور کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے، اور اس کے بعد جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو رسول کے پاس حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں ایک آزمائش ہے، لہٰذا اللہ کی اطاعت کرو، اس سے ڈرو اور اپنے مال خرچ کرو۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ یہاں پر سورہ تغابن کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیونکہ طلاق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اس لیے اس صورت کا نام طلاق کے اوپر رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ طلاق اور عدت کے احکامات جاری کرتے ہیں، یعنی طلاق کب دی جائے، کیا کیا دیکھنا چاہیے، اور عدت کس طرح پوری کی جائے، عدت کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دے دی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، تو جو کوئی بھی ان کو پار کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اور پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا جانے دو، یعنی ان کو تنگ نہ کیا جائے، اور اس پر 2 گواہ بنا لو۔ اور گواہوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ٹھیک ٹھیک گواہی دینا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو عورتیں حیض کی عمر کو پار کر چکی ہیں ان کے لیے عدت 3 مہینے ہیں، اور یہ حکم ان کا ہے جن کو ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اس وقت تک گھر میں رکھو اور ان پر خرچہ کرتے رہو جب تک کہ ان کا حمل وضع نہ ہو جائے، اور انہیں تنگ نہ کرو۔ پھر اگر وہ اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہو جائیں تو ان کی اجرت طے کر دو، اور اجرت کا معاملہ بھلے طریقے سے طے کرو۔ لیکن اگر فریق ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے اجرت طے کر رہے ہوں تو پھر کوئی اور دودھ پلا لے۔ اور خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا ہو وہ اسی مال کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا وہ اس سے زیادہ کا مکلف نہیں۔ کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے تہس نہس کر دیا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی سرتابی کی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں، اس نے تمہاری طرف رسول بھیج دیا ہے اور اس کی طرف سے صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ہی نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تم کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
یہاں پر سورہ طلاق ختم ہوتی ہے اور سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ تحریم کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا۔ اس صورت کا نام تحریم اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حلال کردہ ایک چیز سے روک لیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام تحریم رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث کی معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری والدہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہیں سے شہد آیا جو حضور کو بہت مرغوب تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں کچھ زیادہ دیر تک تشریف فرما رہے۔ یہ بات کیونکہ خلاف معمول تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں کو آپ کے اوپر رشک آیا اور انہوں نے ایکا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد سے ایسی نفرت دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم لوگوں کو اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو کوئی راز کی بات بتائی تھی۔ اس کے بعد ان زوجہ محترمہ نے اس راز کو کسی اور کے اوپر ظاہر کر دیا اور اس بات کی اطلاع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حد تک تو ان سے درگزر کیا اور کچھ حد تک ان کو متنبع کیا۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی نے خبر بتائی جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو اور بالعموم تمام مسلمانوں کی بیویوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب شوہر ان کے ساتھ کوئی راز کی بات یا غیر راز کی بات کریں تو اس کی حفاظت کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ آگے چل کر اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم نے جتھہ بندی کی تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہو، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اہل اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور اس کے فرشتے انتہائی سخت ہوں گے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اللہ سے توبہ کرو اور وہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ یہاں پر سورہ تحریم ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی 28واں سپارہ بھی۔ صدق اللہ العظیم۔